اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد۔ مومنین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ مومنین، آج ایک نئے پیغام کے ساتھ آپ مومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور آج ہم بتائیں گے آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی کی سیرت۔ امام خمینی کی سیرت کے بارے میں بہت سے واقعات تاریخ میں ماخوذ ہیں کہ ایک دفعہ کا واقعہ آپ کو خدمت میں ذکر کرتا چلوں کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ امام خمینی کے پاس ایک مہمان آیا اور اس نے کہا کہ میں روٹی کھانا چاہتا ہوں، میں بھوکا ہوں۔ تو امام خمینی نے اسے بٹھایا اور کچھ دیر کے بعد ایک شخص آیا، امام خمینی کو اس نے جو ہے وہ لنگر دیا، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نوش ہوئے، اور مہمان جو تھا وہ وہاں پر بیٹھا رہا، اس کو کچھ نہیں کہا کہ آپ آئیں اور میرے ساتھ کھائیں، نہیں کہا۔ اور کچھ دیر کے بعد ایک غلام آیا امام خمینی کا، جس نے اس مہمان کو اٹھایا، ساتھ لیا اور کہا کہ آئیے، دسترخواں لگا ہوا ہے اور آپ آ کے کھانا نوش فرمائیں۔ تو مہمان جو تھا وہ چلا گیا، دسترخواں پہ بیٹھا، اور اس نے کھانا کھانے کے بعد جب فارغ ہوئے اور وہاں جا کے دیکھا تو بہترین لذیذ کھانے وہاں موجود تھے، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ تو اس کے ذہن میں ایک سوال آیا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ایک سادہ سا کھانا نوش کر رہے تھے اور مجھے اس طرح کا لذیذ کھانا پیش کیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو وہ آئے امام خمینی کے پاس اور پوچھا کہ آپ نے اتنا سارا کھانا مجھے دیا اور آپ خود ایک سوکھی روٹی اور ایک جو پیاز کے ساتھ کھا رہے تھے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہماری یہی سیرت ہے کہ ہم جو ہے وہ سادہ کھاتے ہیں اور سادہ لباس پہنتے ہیں۔ یہی واقعہ اس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ علماء سیرت اہل بیت علیہ السلام پر چلتے ہیں۔ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ علماء سیرت اہل بیت علیہ السلام پر چلتے ہیں؟ اب اسی واقعے کو ملائے جناب امیر المومنین کے واقعے کے ساتھ۔ تو امیر المومنین کے پاس بھی ایک جو ہے آیا شخص کہ میں بھوکا ہوں، تو مولا کی حالت کیا تھی کہ مولا سوکھی روٹی کو پانی میں بھگو کے کھا رہے تھے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا آپ جاؤ اور جا کے دسترخوان حسن مجتبیٰ پہ جاؤ اور وہاں جا کے کھاؤ۔ اور وہاں جب وہ آدمی آیا تو اس نے دیکھا کہ لذیذ کھانے وہاں موجود تھے، اور جب وہ کھانا کھا کے نوش ہوا تو اس نے کہا کہ کچھ کھانا دیں، ایک فقیر ہے جو بیٹھا ہے، بھوکا ہے اور سوکھی روٹی کھا رہا ہے، میں اسے دوں گا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا وہ جو بیٹھا ہے وہ دسترخوان جو ہے یہ اسی کا ہے اور میں اس کا بیٹا ہوں۔ تو یہی ہے سیرت اہل بیت اور سیرت علماء۔ اسی وجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے بھی وارث ہیں۔ اور آج اگر اس دور میں علماء نہ ہوتے تو آج جو ہے ہمارے یہاں بہت ہی مشکلات ہوتی، شریعت کے حساب سے بھی ہم جو ہے کس سے آگاہ نہیں ہو پاتے۔ یہی علماء ہیں جو ذریعہ ہیں ہمارے اس دور میں، دور غیبت میں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں جو ہمارے درمیان جو رابطہ ہے وہ علماء ہیں، جو امام علیہ السلام سے رابطہ جاری کر رہے ہیں اور اس کا پیغام ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ تو آخر کار عمران خان صاحب نے بھی امام خمینی کی سیرت کو بیان کر دیا، اور امام خمینی کے بارے میں عمران خان نے بھی بتا دیا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کیا شخصیت تھی، اس کی تعریف کر دی۔ عمران خان نے بھی خان صاحب کی اس ویڈیو کو ملاحظہ فرمائیں۔ آیت اللہ خمینی سے ایران کی پبلک پیار کرتی تھی۔ آیت اللہ خمینی اس کے لیے ہیلی کاپٹر سے لاہور سے نہاریاں نہیں آیا کرتی تھی، وہ تھوڑا سا دہی اور روٹی پہ گزارا کرتا تھا۔ وہ جب آیت اللہ خمینی اس دنیا سے گیا تو وہ چھوٹا سا اس کا گھر تھا، وہی سرکار مدینہ کی ٹریڈیشنز پہ، ان کی سنت پہ چل رہا تھا۔ انہوں نے بھی مسجد نبوی میں رہے۔ جب مسلمانوں کی فوجیں سارے عرب پہ چھا گئی، انہوں نے محلات نہیں بنائے۔ آیت اللہ خمینی کی لندن میں اربوں اربوں روپے کی اس کے اور اس کے بچوں کی جائیدادیں نہیں تھیں۔ اس کی بیٹی کے پیناما پیپرز کے اوپر 4 بڑے بڑے مہنگے لندن کے فلیٹس اس کے بیٹی کے نام نہیں آ گئے۔ اس کو مقابلہ کرنا کدھر آیت اللہ خمینی۔ تو مومنین، آپ نے اس پیغام کو بھی ملاحظہ فرمایا۔ تو اس طرح کے پیغامات اور حقائق لے کے آپ مومنین کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔